الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنفق تنفق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کائنات میں اس جگہ رہنا اور اس کے بعد آگے کے جہاں میں منتقل ہونا، اس میں شک کرنا کفر ہے، اس میں سوچنا کفر ہے، اس میں دو رائے پیدا کرنا کفر ہے. اللہ نے اس جہاں میں ہمیں عارضی دنیا دی ہے، آخرت کے جہاں میں ہمیں باقی دنیا دی ہے. یہاں کا بینک عارضی ہے، یہاں کا پیسہ عارضی ہے، یہاں کا کاروبار عارضی ہے، یہاں کی دولت عارضی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں کے خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے، آخرت کے خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق اس بات کو نہیں سمجھتا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچے گی اس تکلیف کو دفاع کرنے والا بھی اللہ ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخیل آدمی کبھی یہ نہ سمجھے کہ جو میں اللہ کا مال لا رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے. مال کا آنا اللہ کا فضل نہیں ہے، مال کا بچانا اللہ کا فضل ہے. دولت کا آ جانا اللہ کا فضل نہیں ہے، دولت کا بچا لینا اللہ کا فضل ہے. گھر کا بن جانا اللہ کا فضل نہیں ہے، گھر کو آخرت کا گھر بنانا اللہ کا فضل ہے. خاندان کے رشتے اللہ کا فضل نہیں ہے، رشتوں کو جنتی بنانا اللہ کا فضل ہے. اللہ بادشاہت دے یہ فضل نہیں ہے، مگر بادشاہت کو جنت کی بادشاہت میں بدل دینا یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ دنیا میں عہدہ دے دے یہ عہدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. اس عہدے کو اللہ کے حکم کے سائے میں لے کے چلنا، آخرت میں اس عہدے کی عزتیں اٹھا کے اٹھنا، یہ اللہ کا فضل ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، یہ خزانے اللہ کے ہیں، ملکیت اللہ کی ہے، دولت اللہ کی ہے. مال اگر دین والا ہے تو ایمان ہے، اگر مال دنیا والا ہے تو یہ سانپ ہے. یہ مال سانپ ہیں، اژدہا ہیں. پوری دنیا کے اندر ایک گھر کو دیکھتے ہیں، اس کا گیٹ، اس کی گاڑی، اس کی دولت، اس کا سونا، اس کے جواہرات، یہ تمام چیزیں سجی ہیں، بھری ہیں. دنیا میں مال لٹ رہا ہے، باراتوں پہ بچھایا جا رہا ہے، گلوکاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اداکاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. رقصائیں اس کے سامنے کھیل رہی ہیں. کرکٹ والا کھلاڑی مال کی بارش میں کھیل رہا ہے، فٹ بالر جو ہے وہ مال کی بارش میں گھوم رہا ہے. ساری دنیا کا تیراکی والا مال کی بارش میں گھوم رہا ہے. ایک فوج کا جنرل جو ہے وہ مال کی برسات میں چل رہا ہے، ایک آرمی آفیسر مال کی برساتوں میں گھوم رہا ہے، ایک وزیر اعظم مال کے سایوں میں جا رہا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جس وقت ان کو مال آتا ہے وہ کہتے ہیں واہ واہ، جس وقت مال جانے کے لیے اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا. ایک صحابی میرے نبی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتا ہے، آئندہ سال اللہ کے نبی اس کے پاس بندہ بھیجتے
भेजते हैं, जाओ ज़कात वसूल करो। बकरियां मौजूद हैं, गाय मौजूद हैं, ऊँट मौजूद हैं। जब उसको शरई मसला बताया गया, तेरी 100 बकरियां अगर हैं तो इस पर 2 बकरियां तुझे अल्लाह के रास्ते में देनी पड़ती हैं। अगर 30 गाय तेरे पास है, एक गाय का बच्चा अल्लाह के रास्ते में तूने देना ही देना है। अगर 100 भेड़ें तेरे पास हैं, 2 भेड़ें 2 दुम्बे तूने अल्लाह के रास्ते में देने हैं। अगर लाख रुपया तेरे पास है, 2500 रुपया तूने अल्लाह के रास्ते में देने हैं। अगर 7.5 तोले जेवर है, अब 7.5 तोले जेवर को देखें, इस वक्त तकरीबन से तकरीबन 18-20 लाख रुपए का बनता है। और अगर 20 लाख रुपया हमारे पास जमा हो, 20 लाख रुपया, हर लाख में 2500 रुपया निकले तो 25,000 रुपया ज़कात निकलती है। अब ये बंदा मुंह चढ़ा देता है, मैं इतनी ज़कात कैसे दूंगा, मैं इतनी ज़कात कैसे दूंगा। मेरा नबी का फरमान है, माल भी बीमार होता है, इंसान भी बीमार होता है। अगर इंसान बीमार हो जाए तो अल्लाह की कसम दुआओं से, इस्तिग़फ़ार से उसको सेहत अता कर दो। अगर तुम्हारा माल बीमार हो जाए तो ज़कात से उसको सेहत अदा कर दो। सदका आपके जेब में आपको बद्दुआएं देता है, सदका बैंक में आपको बद्दुआएं देता है, सदका खानदान में अगर आपने रखा हुआ है दिया नहीं, वो आपको बद्दुआएं देता है। ज़कात की दौलत आपने छुपा के रखी है, वो आपको बद्दुआएं देती है। जब सदका आपके हाथों से निकला तो आगे चला, गरीब के हलक में गया तो आगे चला, गरीब के हाथ उठे दुआएं निकली तो और आगे चला। गरीब के खाते में फरिश्तों ने आकर लिख दिया कि ये गरीब जब जन्नत में जाएगा तो जिसने इसको सदका दिया है वो भी इसके साथ जन्नत में जाएगा। अब सदका अल्लाह से उम्मीदें बांध चुका है कि मैं दौलत में घिरा हुआ था, बैंक में पड़ा हुआ था, आज मैं निकल चुका हूँ, अब मैं जन्नत का दाई बन चुका हूँ, जन्नत का खजानची बन चुका हूँ, जन्नत मेरी हमसफ़र बन चुकी है, मैं जन्नत का हमसफ़र बन चुका हूँ। ये सदका तुम्हारे लिए दुआएं दे रहा है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। लोग नमाज पे तवज्जो देते हैं, ज़कात पे नहीं देते। अगर मालदार हैं तो सब पे ज़कात फ़र्ज़ ऐन है। अगर सेहतमंद हैं, माजूर नहीं हैं, मजनून नहीं हैं, दीवाने नहीं हैं, सब पे नमाज फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज का हिसाब है, ज़कात का हिसाब है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। जैसे नमाज दीन का सतून है, ज़कात दीन का सतून है। जिस तरह काफिर मुसलमान का फ़र्क नमाज से है, इस तरह काफिर मुसलमान का फ़र्क ज़कात से भी है। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। जहन्नुम में जाने वाले मुसलमान तबके को ये सवाल पूछा जाएगा, आज तुम जहन्नुम में कैसे आ गए, आज तुम जहन्नुम में कैसे आ गए। तुम तो बड़े अल्लाह वाले शुमार होते थे, तुम तो बड़े पीर साहब माने जाते थे, तुम्हारी दुनिया में शोहरत थी। वो अफसोस से कहेगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को नहीं देते थे, व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, बेहुदा बंदों के साथ बैठते थे, व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत को नहीं मानते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक के क़यामत आ गई, हशर कायम हो गया, हिसाब शुरू होने वाला है। पैगंबर इस वक्त परेशान है, रसूल परेशान है, नबी परेशान है। सूरज एक नेज़े के फासले पे है, पसीने पसीने डूबे हुए हैं, जहन्नुम की हरारत हशर में लहरा रही है। अंबिया अपनी जगहों पे बैठे अपनी उम्मतों का फिक्र कर रहे हैं। जिसने माल छोड़ा है, जिसने दौलत छोड़ी, जिसने सूद कमाए, जिसने ज़कात नहीं दी, जिसने खजाना नहीं दिया, जिसने मिस्कीन को नहीं खिलाया था, गरीब को नहीं खिलाया था, खुदा की कसम आज वो परेशान बैठा हुआ है। और जिसने सहाबा की तरह कुर्बानियां दी, ईमान वालों की तरह कुर्बानियां दी, आज उसके लिए बेवा दुआ कर रही है, आज उसके लिए यतीम दुआ कर रहा है, आज उसका सिपाही यतीम है, उसकी सिपाही बेवा है, उसके सिपाही मदारिस के तुलबा हैं, उसके सिपाही जिहाद के मुजाहिद हैं, उसके सिपाही पूरी दुनिया के अल्लाह वाले हैं, उसके सिपाही मिस्कीन हैं, फ़कीर हैं, गरीब हैं, जो दाएं बाएं खड़े हैं। 500 साल पहले अल्लाह कहता है फुकरा आ जाएं, फुकरा आ जाएं, गुरबा आ जाएं, मसाकीन आ जाएं। जाओ भाई, 500 साल पहले फुकरा को जन्नत में ले जाओ। फ़कीर दौड़ेगा, मिस्कीन दौड़ेगा, जन्नत खुलेगी, रिजवान फरिश्ता अंदर लेके जाएगा। एक पाँव जन्नत में होगा, दूसरा बाहर होगा। अल्लाह इनको रोक देंगे, ठहरो ठहरो, तुम फ़कीर थे,
مسکین تھے، تمہیں کپڑے کس نے دیے؟ فقیر تھے، مسکین تھے، پانی کس نے دیا؟ فقیر تھے، مسکین تھے، قربانی کے گوشت کس نے دیے؟ فقیر تھے، مسکین تھے، فطرانہ کس نے دیا؟ فقیر تھے، مسکین تھے، ضرورت پوری کس نے کی؟ تو بیوہ عورت تھی، تیرے میاں کے مرنے کے بعد تیرے بچوں کو کس نے سنبھالا؟ تیرے بچوں کی تعلیم کس نے دلوائی؟ تیری بیٹیوں کے سروں پہ پردے کی چادریں کون دیتا تھا؟ تیری بچیوں کے اس جسم کے حسن کو چھپانے کے لیے شرعی پردے کس نے دیے؟ تیری بچیوں کو سچ بولنے کی ترغیب کے لیے اداروں میں کس نے داخل کروایا؟ تیری بچیوں کے سنت نکاح پہ کس نے اپنی زکوٰۃ دی؟ تیری بچیوں کے سنت کے معاملات پورا کرنے کے لیے کس نے دولتیں دی؟ وہ کہے گا ابراہیم تھا، اسماعیل تھا، زکریا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ اللہ کہیں گے ایک قدم باہر رہے گا، دوسرا قدم ابھی اندر رہے گا۔ بلاؤ اس مالدار کو جس نے تمہیں پالا، بلاؤ اس مالدار کو جس نے تمہاری بچیوں کو دیا، بلاؤ اس مالدار کو جس نے تمہاری بچی کو برقع دیا، بلاؤ اس مالدار کو جس نے تمہیں تمام چیزیں دی۔ یہاں تک کہ فقراء 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور فقراء کو زکوٰۃ دینے والا بھی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، ان سے تعاون کرنے والا بھی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، ان سے تعاون کر کے آگے چلنے والا بھی 500 سال پہلے جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں، ایسی کامیابی جس کے بعد ناپاکی نہیں، ایسی کامیابی جس کے بعد ٹوٹ نہیں، ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی فیل نہیں ہوگا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہ کو بچا رہے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانت پوری پوری دے رہے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، یہ وارث ہیں، دنیا کے پلاٹ کے نہیں، دنیا کے پلاٹ کے نہیں۔ الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کو فردوس کہتے ہیں۔ اذا سأل اللہ الجنت فاسأل اللہ الفردوس، جب تم جنت مانگو تو فردوس مانگنا۔ فردوس میرے قریب ہے، فردوس نبی کے قریب ہے، خاتم النبیین کے قریب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ فردوس ہے، حضرت عمر کے ساتھ فردوس ہے، صحابہ کے ساتھ فردوس ہے، اولیاء کے ساتھ فردوس ہے۔ فردوس سے اوپر بڑی جنت ہے، اس جنت کا نام وسیلہ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، آتی محمدا الوسیلہ، یہ وسیلہ سب سے اونچی جنت ہے۔ نبی کی امت فردوس میں جائے گی انشاءاللہ، مگر نبی جب امت کو بلائیں گے تو یہ امت فردوس سے نکل کر وسیلہ میں جائے گی بطور مہمان، اور وسیلہ کی جنت پوری دنیا کا مرکز ہوگی، اور وہاں سے سب نبیوں کی جنتیں نیچے نظر آئیں گی، رسولوں کی جنتیں نیچے نظر آئیں گی، سارے منظر نیچے نظر آئیں گے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ امت نبیوں سے اونچی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ امت نبی کی مہمان بن کے وسیلہ میں جائے گی، اور وسیلہ سے ساری جنت کا نظارہ ہوگا، وسیلہ سے ساری جنت کی بہاریں نظر آئے گی، وسیلہ سے ساری جنت کا نظام نظر آئے گا۔ پھر دیکھو میرے بھائیو، جب فقیر تمہاری دکان پہ آتا ہے، مسکین آتا ہے، غریب آتا ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں امیر آدمی کی، چودھری آدمی کی، کروڑ پتی کی، کھرب پتی کی، 3 حالتیں۔ قرآن نے تینوں کا انتقام لیا ہے، رب نے تینوں حالتوں کا بدلہ لیا ہے۔ یوم یحمى علیہم فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس وقت غریب ہم سے مانگتا ہے سب سے پہلے ہمارے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں۔ جا نکمے آدمی، کوئی پیسہ نہیں،
کوئی دولت نہیں، آ جاتے ہو مانگنے کے لیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کو ڈانٹنا نہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں، شکر ادا کرو کہ یہ مدرسوں والے تم سے زکوٰۃ لے لیتے ہیں، ورنہ کہاں دو گے؟ شکر ادا کرو کہ مسجدوں والے نفلی صدقات کو وصول کر لیتے ہیں، ورنہ کہاں دو گے؟ شکر ادا کرو کہ یہ مجاہد تمہارے چند روپے لے کر تلواریں خرید کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، شکر ادا کرو کہ یہ بیوہ عورت جو ہے اللہ کے ہاں آتی ہے اور ایک آدمی سے آ کر زکوٰۃ لے لیتی ہے اور اس کو استعمال کر لیتی ہے، شکر ادا کرو کہ یہ تمہاری زکوٰتیں تقسیم ہو رہی۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ حدیث کے مدارس، تمہیں کیا پتا کہ یہ قرآن کے مدارس، تمہیں کیا پتا جہاں پوری دنیا اور ورلڈ انٹرنیشنل میں ہمارے دیسی پردیسی بچے آتے ہیں، ساری دنیا میں ان کی آوازیں جگمگاتی ہیں، ساری دنیا ان کے سامنے روتی ہے، بڑے بڑے گلوکار وہاں اسلام قبول کرتے ہیں، اداکار وہاں پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان مدرسوں کی اساس، ان کی بنیاد، ان کی مرکزیت، ان کی تعمیر، ان کی لائٹیں، ان کی ٹیوبیں، ان کی صفیں، ان کی چٹائیاں، ان کے بستر، ان کی روٹی، ان کے سالن، ان کی چائے، ان کا قہوہ، ان کے صابن، ان کی دوائیاں، ان کا میڈیکل، ان کی ڈسپنسریاں، یہ تمام چیزیں تمہاری زکوٰۃ کی دولت سے ہوتی ہیں۔ یہ شکر ادا کرو، ساری دنیا کے مرکزوں کے پیچھے زکوٰۃ کا ہاتھ ہے، ساری دنیا کے مدارس کے پیچھے زکوٰۃ کا ہاتھ ہے، ساری دنیا کے مدارس آج چمک رہے ہیں قرآن کی وجہ سے، مگر تم بھی چمک رہے ہو قرآن کے خادم بننے کی وجہ سے۔ تم قرآن پڑھتے نہیں مگر پڑھنے کے معاون ہو، تم مدارس میں جاتے نہیں لیکن وہاں کے معاون ہو، تم مساجد کے اندر جاتے نہیں بھی ہو، کم از کم مساجد کو دیکھ تو پاتے ہو، ان کو بنا تو پاتے ہو، ان کے نظام کو تو بنا پاتے ہو۔ آج قرآن یہ کہہ رہا ہے، آج قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنا چہرہ غریب کو دیکھ کر موڑ دیا اور تمہاری بیوی نے کہا چلو چلو، یہ تو نکما آدمی ہے، میاں کا چہرہ پھر گیا، بیوی کا چہرہ پھر گیا، تمہارے اوپر تیور آ گئے، تو وہ غریب تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہے، تم اس کو الٹا ہو کے دیکھ رہے ہو۔ قیامت جب آئے گی، غریب بادشاہ بن کے کھڑا ہوگا، امیر سامنے آئے گا، امیر سامنے آئے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی چکی بنائی جائے گی اور اس میں ایک امیر چودھری کھڑا کیا جائے گا اور اس کے سامنے وہ غریب آئے گا جس کو جھٹکا دے کر تم نے دھتکارا تھا، جس کے سامنے تم نے منہ بنا لیا تھا، جس کے سامنے تم نے اپنی چودراہٹ دکھائی گی۔ آج داغ لگے گا، داغ لگے گا۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جتنی دولت پہ تم نے بخل کیا ہے، آج وہ چاندی پگھلے گی، سونا پگھلے گا، تھدیاں آئیں گی، کروڑوں آئیں گے، ڈالر آئیں گے، دینار آئیں گے، درہم آئیں گے، سب کو لوہا بنایا جائے گا، پھر زنجیریں بنائی جائیں گی، پھر ان کو پگھلایا جائے گا، پھر ان کی رسیاں بنائی جائیں گی، پھر لایا جائے گا اس امیر آدمی کو اور اس کے بعد اس لوہے کو گرم کر کے اس کے چہرے پہ داغا جائے گا اور غریب سے کہا جائے گا آج تو بادشاہ ہے، یہ دنیا کا چودھری ہے، اس نے چہرہ پھیرا تھا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، ہم اس کے چہرے کو داغ رہے ہیں، آج تو دیکھتا جا۔ اور اس کے بعد ظہورہم، ظہورہم، آپ نے دیکھا ہوگا جب غریب مانگتا ہے تو امیر آدمی اس کو دھتکارتا ہے، جھٹکے دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی کمر موڑتا ہے اور گاڑی کی چابی نکالتا ہے اور گاڑی کھولتا ہے اور غریب آدمی اس کی کمر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کاش کہ مجھے پیچھے سے دیکھ لیتا۔ اللہ کہیں گے آؤ داغ لو، لوہا لاؤ، گرم کرو۔ ظہورہم، اس کی پشت جو اس نے غریب سے پھیری تھی، آج اس پر بھی لوہے کے داغ لگا دو، جہنم کی آگ کے داغ لگا دو، ساری چیزیں نکال دو۔ پھر جب آپ نے پہلو موڑا، آپ کی چھاتی مڑی، آپ کی کمر مڑی، یہ پہلو جو موڑتے ہیں، قرآن نے کہا وجباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانی پہ آگ، پشت پہ آگ، پہلو پہ آگ، اور بندہ ہائے ہائے کرے گا تو یہ دولت کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانے ہیں جو تم نے چھپائے تھے، غریب کو نہیں لیے تھے۔ فذوقوا العذاب، اب عذاب کو چکھ لو، یہ تمہارے خزانے ہیں۔ پھر میرے نبی کا فرمان ہے اللہ ساری دولت جمع کریں گے، سارا سونا آئے گا، سارے جواہر آئیں گے، اژدہا بنے گا، پھر اس پہ بال آئیں گے، پھر اس کو گنجا کیا جائے گا، دہشت والا اژدہا ہوگا، وہ
کر آپ کے ہونٹوں پہ آپ کو ڈسے گا، آپ کے حلق پر آپ کو ڈسے گا، آپ کے سر پر آپ کو ڈسے گا، اتنا بڑا سوراخ کرے گا۔ 40 سال ڈرل مشین سے سوراخ کرو، اتنا گہرا سوراخ نہیں ہو سکتا جتنا کہ وہ گنجا سانپ آ کر ایک ایک ڈنگ مارے گا اور اندر تک سوراخ جائیں گے۔ وہ گنجا سانپ ادھر ادھر گھومے گا، پھرے گا۔ سانپ سے ہم ڈرتے ہیں، بڑے اژدہا سے ہم ڈرتے ہیں۔ جب سانپ بگڑ جائے، اژدہا بگڑ جائے، کوبرا سانپ تمہارے سامنے آ جائے، اس کا اٹیک دیکھو، اس کے حملے دیکھو، اس کی سوچیں دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو۔ یہ سانپ ہے، یہ سانپ گنجا ہوگا، گنجا ہو کر آئے گا۔ تمہاری عورت جس نے زیور کی زکوٰۃ نہیں دی، تمہاری بیٹی جس نے زیور کی زکوٰۃ نہیں دی، یہ جیولرز ان پہ قیامت آ جاتی ہے۔ اربوں کا سونا ہے جو کروڑوں سے اربوں میں چلا گیا ہے، ڈالر کی نحوست بڑھی اور یہودی ہم پہ چھائے اور یہ سونا اوپر آ گیا، اور جہاں یہ لاکھ کا تھا 2 لاکھ پہ گیا، 2 سے 2.5 پہ گیا، اب 3 پہ اگر جاتا ہے 10 تولے سونا 30 لاکھ کا بنتا ہے۔ 1 لاکھ کے قریب سے 1.25 لاکھ کے قریب پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اس وقت منہ چڑھ جاتا ہے ہماری بیٹی کا بھی، ہماری بہن کا بھی، ہماری ماں کا بھی، اور خامد کا بھی منہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے تو کیسے دیں؟ اگر تمہارے پاس 10 لاکھ آیا ہے، تم سے کسی نے سوال کیا ہاں بھائی کیسے حالات ہیں، وہ کہے گا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میں 30 لاکھ کی دہاڑی لگا چکا ہوں، میں 30 کروڑ کی دہاڑی لگا چکا ہوں۔ جس وقت زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے منہ چڑھا کے بھاگ جاتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، چوکیدار سے کہتے ہیں مانگنے والا کوئی آئے ہرگز اس کو اندر نہ آنے دینا، اس کو کہنا اندر کوئی نہیں، اس کو کہنا اندر کوئی نہیں، اور تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نظام اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل 3 آدمی، ایک گنجا، ایک وہ جس کو برس اور جسم پہ نشانات تھے، ایک نابینا فرشتہ آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے۔ وہ آگے گنجے سے سوال کرتا ہے بتا تیری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، میرا یہ گنجا پن دور ہو جائے، میرا گنجا پن دور ہو جائے، خدا کی قسم میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہتا ہے اللہ خیر کرے گا۔ دوسرے کے پاس میری نگاہ لوٹ آئے، تیسرے کے پاس مجھے دولت مل جائے، فلاں چیز مل جائے، میرے یہ داغ مٹ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے ہاں شفا ملتی ہے، گنجے پہ بال آتے ہیں، نابینا ٹھیک ہوتا ہے، داغ لگے ہوئے ہیں صحت مند ہو جاتا ہے، پھر وہی فقیر بن کے آتا ہے، وہی فرشتہ مسکین کے روپ میں آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، اس کے بالوں کی نعمت، اس کی دولت کی نعمت، گنجے پن کی نعمت کو ٹھیک کر دیا گیا، مگر وہ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ ان کو ناکام کر دیتا ہے۔ مگر جس کو دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اللہ اس کو دگنی اور چگنی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، جس کو اللہ بڑھائے، اتنا بڑھائے۔ ماں بچے کو پالتی ہے، اللہ صدقے کو پالتا ہے، ماں بیٹی کو پالتی ہے، اللہ صدقے کو پالتا ہے۔ تمہارا 1 روپیہ اللہ کے دربار میں ہے، اللہ اس کو پالتا ہے۔ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر یہ سونا بن کر تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ ساری دنیا میں جو چیز خرچ ہوتی ہے اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، جو چیز خرچ نہیں ہوتی وہ بڑھتی نہیں۔ قربانی بکریوں کی ہے، بکریاں بڑھ رہی ہیں، قربانی گائے کی ہے، گائے بڑھ رہی ہے، قربانی اونٹ کی ہے، اونٹ بڑھ رہا ہے، قربانی دمبے کی ہے، دمبا بڑھ رہا ہے، قربانی بڑے بڑے جانوروں کی ہے، بھینس بڑھ رہی ہے، قربانی اور چیزوں کی ہے، وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن بطخ کی قربانی کوئی نہیں، ان میں اضافہ نہیں ہے، کتوں کی قربانی کوئی نہیں، ان میں اضافہ کوئی نہیں ہے، اس طرح جو ہے لومڑی ہے، اس کی قربانی کوئی نہیں، اور کئی چیزیں، ہرن ہے، اس کی قربانی کوئی نہیں، مگر اس میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا۔ تمہاری مارکیٹوں میں مٹن آ رہا ہے، بیف آ رہا ہے، کٹا آ رہا ہے، گائے آ رہی ہے، اونٹ کا گوشت آ رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ آ رہا ہے، ہر جگہ پہ چل رہا ہے، ہر جگہ پہ بڑھ رہا ہے۔ تم
सोचते हो पता नहीं ये कहाँ से आया है। अल्लाह कहता है तुम खर्च करते जाओ, अल्लाह पीछे से लाता जाता है। मगर जिनकी कुर्बानी नहीं होती, अल्लाह उन जानवरों को बढ़ाता नहीं। पानी एक नेमत है, पानी एक नेमत है जो अल्लाह ने मुझे अता की है, आपको अता की है, अल्लाह इसको नाजिल करते हैं, आज तक ये बढ़ता जा रहा है। उन गाँव में जाओ, उन देहातों में जाओ जहाँ पे हजार हजार बंदा रहता है, एक चश्मा वहाँ पे बहता है। वो चश्मा कभी खुश्क होता है, कभी तेज होता है, कभी खुश्की के मौसम में कतरा कतरा आता है। हजारों लोग होते हैं, मौत भी होती है, गम भी होते हैं, शादियां भी होती हैं, ब्याह भी होते हैं, जलसे भी होते हैं, इज्तिमा भी होते हैं, सब वजू भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, तरावियां भी पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। मगर एक चश्मा हजारों बंदों को सिराब कर रहा होता है, वो आज तक पूरा पूरा खुश्क नहीं हुआ और उस चश्मे को तकसीम अल्लाह करता जा रहा है, अल्लाह उसको बढ़ाता जा रहा है, अल्लाह उस निज़ाम को बढ़ाता जा रहा है। ये सारी दुनिया की दौलतें आज आपको पता बता रही हैं कि जो चीजें इस्तेमाल हो रही है, गंदम है, आपके किसी घर में अल्लाह ने गायब नहीं की। आपके अगर बादशाह गायब कर जाएं, वो जरा गायब कर जाएं, जखीरा कर जाएं, उनकी सजाएं तो अल्लाह उनको बताते हैं, मगर गायब नहीं करते। अल्लाह सबको गंदम के दाने दे रहे हैं, सबको चावल के दाने दे रहे हैं, सबको दाल मिल रही है, सबको सब्जियां मिल रही है, सबको टमाटर मिल रहे हैं, सबको मिर्चें मिल रही हैं, धनियों का एक एक पत्ता सबके पास है, पुदीने का एक एक पत्ता सबके पास है, लहसुन की एक एक तुरी सबके पास है, गाजर का एक एक छिलका सबके पास है, फ्रूटर सबके पास, माल्टा, कीनू, लीमू, ग्रे फ्रूट, हर चीज तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर, तुम्हारे खानदान, तुम्हारी शादी पे, तुम्हारे ब्याह पे जो चीजें इस्तेमाल करने वाली हैं, ये सारी चीजें अल्लाह बढ़ा रहे हैं। किसी चीज के सप्लाई को नहीं रोका। ये मत समझा करो महंगाई हो गई, ये चीजें बढ़ गई, समझा तो ये करो, तुम्हारी रोटी रुक गई, तुम्हारा पानी रुक गया, तुम्हारी गंदम रुक गई, तुम्हारा निजाम रुक गया, तुम्हारा सब कुछ रुक गया, ये चल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। नबी का फरमान सदका 70 किस्म की मुसीबतों से बचाता है और बुरी मौत से बचाता है, और सदके वाला अल्लाह के यहाँ कामयाब होता है, कामरान होता है। मेरे नबी ने सहाबा से कहा ये बकरी आ गई है, सदके की आ गई है, ज़िबा करो, तकसीम करो। फिर शाम को मेरे नबी आए, आपने पूछा क्या हुआ भाई? कहा जी बकरी सारी तकसीम हो गई, क्या बचा है, क्या बचा है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह एक दस्ती बच गई, एक दस्ती बच गई। तो मेरे नबी ने फरमाया ये दस्ती ज़ाया हो गई, ये दस्ती ज़ाया हो गई, बचा वो है जो तुमने तकसीम कर दिया, बाकी वो है जो तुमने तकसीम कर दिया। वल्बाकियातु सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबा, बाकियात वो हैं जो सवाब में तब्दील हो जाएं, और फानी वो है जो सवाब में तब्दील न हो। उम्मे सलमा मेरे नबी की ज़ौजा मुतहरा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक दिन मेरे नबी ने रोज़ा रखा और अहलिया मुकर्रमा ने सोचा आज रसूल पाक की बारी है, रात मेरे यहाँ होंगे, आज मैं अफ्तारी उनको खिलाऊंगी, आज मैं उनके लिए गोश्त रखती हूँ, रात को आएंगे तो अपने हबीब के सामने खाने के वक्त गोश्त पेश कर दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ने रखा, एक गरीब आया, कोई बहाना कर दिया, वापस चला गया। गोश्त रोशनदान में रखा था, ताकदान में रखा था। नबी तशरीफ लाए, आपने अफ्तारी फरमाई। उम्मे सलमा से पूछने लगे क्या है खाना? कहने लगी बैठे, मैं अभी लाऊंगी, आप खुद देख लीजिएगा। वो गई, ताकदान में देखा वो सारा गोश्त पत्थर बन चुका था, और रोते हुए मेरे नबी के पास आई, या रसूल अल्लाह मैंने गोश्त रखा था, आपको अफ्तारी में देना था, वो पत्थर बन गया है। मेरे नबी ने पूछा दिन को कोई सवाल वाला आया था, कोई गरीब आया था? हाँ या रसूलल्लाह आया था, मगर मैंने आपके लिए रखा था इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। फरमाया ये उसका रिज़्क था, तुमने उसको नहीं दिया, अब ये पत्थर बन चुका है, इसको कोई नहीं खा सकता। अन्नसीब युसीब वलौ कान तहतल जबलैन व गैरुन नसीब ला युसीब वलौ कान बैन शफतैन। जो नसीब तुम्हारा है वो पहाड़ों और चट्टानों से उतर कर भी तुम्हारे मुंह पे चला जाएगा, और जो नसीब तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे मुंह के अंदर भी अगर रखा है अचानक झटका लगेगा और वो बोटी नीचे गिर जाएगी। अल्लाह तुम्हें बताएंगे कि ये तुम्हारा नसीब है, वो उसका नसीब है, ये तुम्हारा हिस्सा है, वो उसका हिस्सा है। खुदा की कसम अल्लाह की तकसीम पे राजी रहा करो, अल्लाह की तरफ से माल दौलत के हितनों के ऊपर आने की कोशिश
مت کرو، اللہ کی طرف سے جو انعامات تمہیں بتائے گئے ہیں ان انعامات کی طرف توجہ کرو۔ یہ مال مال ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نکل جائے مال مال ہے، اگر صدقہ نکل جائے مال مال ہے، اگر فطرانہ نکل جائے مال سانپ ہے، اگر زکوٰۃ نہ نکلے مال اژدہا ہے، اگر زکوٰۃ نہ نکلے مال اژدہا ہے، اگر فطرانہ نہ نکلے، اگر تم نے مال بیوہ کو نہ دیا اژدہا بن گیا، مجاہد کو نہ دیا اژدہا بن گیا۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ایک وزیر اعظم ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کرتا ہے، ساری دنیا جا کے بینکوں میں جمع کر دیتی ہے۔ ایک دنیا میں پبلک شو ہوتا ہے، ساری دنیا بینکوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ ایک عوامی اپیل آتی ہے، ساری دنیا بینکوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ یہاں کے مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ 40,000 روپیہ ہمارا بل آ گیا ہے، اس کو اتارو۔ دینے والا اگر 20 روپے بھی دیتا ہے وہ لاؤڈ سپیکر پہ کان لگا کے رکھتا ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی ابراہیم نے 20 روپے بھیجے ہیں تو آئندہ جاری رکھوں گا، اگر مولوی صاحب نے میرا نام نہ لیا تو آئندہ مولوی صاحب کو کچھ نہیں دوں گا۔ صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، 10 دن ہو گئے، 40,000 کا بل جمع نہیں ہو سکا۔ مسجد کا ایک مینار لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، 10 سال تک وہ تعمیر ہوتا رہتا ہے، اور چوک میں چوراہے میں بکس لگا دیے جاتے ہیں، سجا دیے جاتے ہیں، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لوگ پاس سے گزرتے ہیں، خدا کی قسم کوئی اس میں حصہ نہیں لیتا، مانگنے والے مانگتے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے جاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، حیا کی بات ہے کہ ہماری مسجد تعمیر میں ہمارے چندوں کے محتاج کیوں بن گئی، ہمارے مدارس زکوٰۃ میں ہمارے چندوں کے محتاج کیوں بن گئے۔ مولوی صاحب کے سامنے ایک بندہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مولوی صاحب 20 قدم اٹھیں، آگے آئیں، میری رسپیکٹ کریں، مجھے عزت دیں، میرا تعارف کروائیں، اور یہ کہیں میرے مدرسے چلانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ میں تو کہتا ہوں مدرسے چلانے میں تمہارا اہم کردار نہیں، تمہاری جنت بنانے میں مدرسوں کا اہم کردار ہے۔ مجاہدوں کی مدد میں تمہارا کوئی کردار نہیں، جہاد کی فضیلت میں تمہیں شامل ہونے کے لیے اللہ نے دولت تمہیں عطا فرمائی، یہ تمہارا کردار ہے۔ بیوہ عورت تمہاری احسان مند نہیں، تم بیوہ عورت کے احسان مند ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تمہارا صدقہ نکلے، متقی آدمی کے حلق میں چلا جائے، متقی آدمی کے حلق میں چلا جائے۔ لوگ مدارس کی زکوٰۃ کے لیے فیکٹریوں کے گیٹ پر 2-2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ زندوں کا مسئلہ ہے، اور اگر کسی مرنے والے آدمی کے دربار پہ جائیں بغیر اپیل کے لوگ وہاں پہ دینا شروع کر دیتے ہیں، بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، نظام شروع کر دیتے ہیں۔ دینے والا یہ چاہتا ہے میرا نام لیا جائے، دینے والا چاہتا ہے میری تشہیر کی جائے، دینے والا یہ چاہتا ہے کہ لوگ علماء مفتی حضرات میرا نام پیش کریں، ان کے ریکارڈ میں ایک نامور نام میرا آ جائے، ان کے ریکارڈ میں میری شہرت آ جائے، ان کے ریکارڈ میں یہ تمام چیزیں آ جائیں۔ خدا کے بندو احسان سمجھو ان لوگوں کا جو اللہ کے ہاں مستحق بھی ہوتے ہیں اور تمہاری دولتیں کھا رہے ہوتے ہیں، نظام کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک کا فرمان زکوٰۃ کو مال غنیمت بنایا جائے گا، مال غنیمت۔ آج تک دنیا اس کو نہیں سمجھ پائی۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بیت المال کی کرپشن کو دیکھ سکتے ہو۔ بیت المال میں پیسہ ہے، بیت المال میں فنڈز ہیں، بیت المال میں تمام چیزیں، مگر اس بیت المال سے اگر تم کسی ہاسپٹل میں علاج کروانا چاہو تو غریب کو بیت المال والے لفٹ نہیں کرواتے، امیر وہاں سے کرپشن کر کے لے جاتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے ہمارا اثر و رسوخ ہے، ہماری سفارش ہے،
ہمارا نظام ہے، یہ ہے زکوٰۃ مال غنیمت بن گئی، زکوٰۃ مال غنیمت بن گئی، غریب کے پاس کچھ نہیں آ رہا، امیر اس سے چھین رہے ہیں، امیر اس سے لے رہے ہیں، اپنے تعلق کی بنیاد پہ، اثر و رسوخ کی بنیاد پہ، ان نظاموں کی بنیاد پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا زندگی ہے، زکوٰۃ نہ دینا موت ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال ناپاک ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کے گھر میں مرض ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کے گھر میں لڑائیاں ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے کے گھر میں جھگڑا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہ دینے والے کے روزے قبول نہیں ہوتے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جہاد بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہ دینے والا اللہ کے ہاں خدا کی قسم حقیر سمجھا جاتا ہے، کم تر سمجھا جاتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ الذین یؤتون الزکاۃ، جو ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ زکوٰۃ خدا کی قسم اللہ کے ہاں ایک دینی فریضہ ہے، ایک ملی فریضہ ہے، ایک شرعی فریضہ ہے۔ اپنے نفس کو بخل سے بچاؤ، دولت سے بچاؤ، ان تمام چیزوں سے بچاؤ۔ 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے، اور اگر نہیں دو گے تو ایسے ہی جیسے دودھ کی بالٹی میں 2 قطرے پیشاب ڈال دیے جائے، دودھ کی بالٹی میں 1 قطرہ شراب ڈال دی جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا کا 1 نمبر شہد تمہارے حصے میں آیا اور تم بالٹی لے کر گئے اور کسی نے تمہاری بالٹی کے نیچے سوراخ کر دیا اور تمہیں کہا گیا یہ 100 درخت ہیں، چھوٹی مکھی کا شہد ہے، یہ منو کے حساب سے ہے، یہ تمہارے حصے میں ہے۔ تم نے کہا گھر بن گیا، مال بن گیا، اب میں شہد لاتا ہوں، ساری دنیا میں اس کو بیچتا ہوں، میرا بہت بڑا کام ہو گیا ہے، بہت بڑا انعام ہو گیا ہے۔ اب تمہارے پاس 50 بالٹیاں تھی، 1 بالٹی ادھر لگائی، دوسری ادھر لگائی، تیسری ادھر لگائی، اب کیا ہوا؟ بالٹی کے نیچے سوراخ تھا، اوپر سے شہد آتا گیا، نیچے سے گرتا گیا، بالٹی کی ایک سوراخ نے آپ کی تہس نہس کر دی، آپ کو ختم کر دیا، آپ کو برباد کر دیا، آپ کی عمارت غربت میں بدل گئی، آپ کا نام ختم ہو گیا، آپ کی عزت ختم ہو گئی، آپ کی دولت ختم ہو گئی۔ آج ہماری بالٹیاں لیک ہیں، ہماری بالٹیوں میں سوراخ ہے، ہمارے دین کے برتنوں میں سوراخ ہے، ہماری نیتوں کی بالٹی میں سوراخ ہے، ہمارے اخلاص کی بالٹیوں میں سوراخ ہے۔ غربت اسمبلیاں نہیں مٹا سکتی، غربت بادشاہ نہیں مٹا سکتے، غربت وزیر نہیں مٹا سکتے، غربت کے ادارے نہیں مٹا سکتے۔ روٹی کا نعرہ جھوٹ ہے، کپڑے کا نعرہ جھوٹ ہے، مکان کا نعرہ جھوٹ ہے، یہ نعرہ نہیں، یہ عمل ہے، میرے اللہ کی طرف سے عمل ہے۔ سب کو اٹھانا، سب کو بنانا، سب کو سلانا، سب کو جگانا، سب کو کھلانا، سب کو پلانا، سب کو پہنانا، سب کو دینا، ذروں کو دینا، چیونٹیوں کو دینا، مکھیوں کو کھلانا، کتوں کو کھلانا، شیروں کو کھلانا، درندوں کو کھلانا، پرندوں کو کھلانا، عورت کو دینا، مرد کو دینا، خسرے کو کھلانا، دادے کو کھلانا، پردادے کو کھلانا، نواسے کو کھلانا، وزیر کو کھلانا، مشیر کو کھلانا، سانپوں کو کھلانا، مینڈک کو کھلانا، لومڑی کو کھلانا، شیر کو کھلانا، بکری کو کھلانا، اونٹ کو کھلانا، درختوں کو پانی دینا، کھیتیوں کو پانی دینا، سبزیوں کو نشو و نما دینا، گندم کو پکانا، آم کو پکانا، خربوزے کو پکانا، تربوزے کو پکانا، شہد کو بنانا، مکھیوں کو لانا، ساری دنیا کے نظام پہ چلنا، ساری کائنات کے نظام کو چلانا، آسمان کو آج تک صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، کوئی گردہ نہیں، کوئی غبار نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی لکیر نہیں، کوئی حقارت نہیں۔ ساری دنیا کے انجینئر نیچے ہیں، آسمان اوپر ہے، لیبارٹریاں نیچے ہیں، آسمان اوپر ہے، سائنس نیچے ہے، آسمان اوپر ہے، بیالوجی نیچے ہے، آسمان اوپر ہے، ڈاکٹر نیچے ہیں، آسمان اوپر ہے، ہارٹ سرجن نیچے ہیں، آسمان اوپر ہے، وزیر تعلیم نیچے ہے، آسمان اوپر ہے، یونیورسٹیاں نیچے ہیں، آسمان اوپر ہے، ساری دنیا نیچے ہے، آسمان اوپر ہے۔ جو انجینئر ایٹم بم بھی بنا کے آتا ہے مگر اوپر کا آسمان اس کو بتاتا ہے کہ جو آسمان ہے وہ آسمان ہے۔
وہ اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، تمہارے اوپر اس کو رکھا ہے، جو مرضی کمال دکھا لو، مگر بغیر ستون کے جو آسمان کھڑا ہے وہ کمال تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ بغیر کسی مشین کے جو بنایا گیا ہے وہ کمال تو تمہارے اللہ کے پاس ہے، بغیر کسی مستری کے جو لایا گیا ہے وہ کمال تمہارے اللہ کے پاس ہے، بغیر کسی مزدور کے جس کو سجایا گیا ہے وہ کمال تمہارے اللہ کے پاس ہے۔ نخرے باز امت بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ، چودراہٹ دکھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس وقت تم آج جمع کر رہے ہو نا بچوں کے لیے، تو 1 کروڑ کا مالک 2.5 لاکھ روپے نہیں دیتا تو اس کا 1 کروڑ روپیہ بھی حلال نہیں رہتا۔ 1 ارب کا مالک 2.5 کروڑ نہیں دیتا، اس کا 1 ارب بھی حلال نہیں رہتا۔ پھر وہی مثال ہے، دودھ اور پیشاب مل گیا، دودھ اور شراب مل گئی، ہمارے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، ہمارے کھانے میں فاسد مادے مل گئے، تو صحت کہاں سے آئے گی؟ مرض پہ مرض، لڑائی جھگڑے، طلاقوں پہ طلاق، دشمنی، حسد، فتنے، تمام چیزیں۔ آج اللہ نے کون سا ہمیں مجبور کی ہے؟ اللہ نے کہا ہے جس کے بعد 10,000 اس پہ زکوٰۃ کوئی نہیں، 20 والے پہ کوئی نہیں، 30 والے پہ کوئی نہیں۔ اب تو 1 لاکھ روپیہ نصاب بن چکا ہے، تم نے قرضہ دینا ہے دے دو، زکوٰۃ کوئی نہیں، کسی کا دینا ہے تو دے دو، زکوٰۃ کوئی نہیں۔ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، پہن رہے ہو، بچوں کی تعلیم جاری، سب کچھ ہو رہا ہے، تمہارے پاس کچھ بچے ہے؟ جی ہاں بچا ہے۔ کیا بچ گیا؟ 1 لاکھ روپیہ، چلو 2500 دے دو، 97,500 تمہارا ہے۔ کیا بچا ہے جی؟ 1 کروڑ روپیہ، 25% دو، اللہ کے ہاں دے دو، اور 2.5 لاکھ دینے کے بعد 97 لاکھ 50,000 یہ تمہارا ہے۔ کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ 1 ارب بچا ہے، 1 ارب بچا ہے، 2.5 کروڑ دے دو، باقی سارا تمہارا۔ اس سے اچھا لباس پہنو، اچھی گاڑی خریدو، اچھا نظام بیچو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولوی ہو کوئی بات نہیں، عالم ہو کوئی بات نہیں، مفتی ہو کوئی بات نہیں ہے، دنیا دار ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہارے پیسوں سے زکوٰۃ نکل چکی ہے، اب تم بادشاہت والا لباس پہن لو، اب تم بڑی بڑی گاڑی لے لو، بہت بڑی کوٹھی بنا لو۔ دیکھیں ملکہ بلقیس جو تھی، حضرت سلیمان نے جب اس کی طرف پیغام بھیجے، خط بھیجے، بسم اللہ لکھی، جی اس کو اپنی دولت پہ ناز تھا، بڑا غرور تھا، خیر اللہ نے اس کو نرم کیا، وہ آئی اس دربار کی طرف بڑھی، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کوئی کمال کے بندے ہیں، لیکن اس نے کہا میں اپنی دنیا بادشاہت ذرا ان کو دکھاؤں تو صحیح کہ میں کتنی بڑی ملکہ ہوں، میں کتنی بڑی دولت مند ہوں، میری ملک سبا کے اوپر ایک حکومت ہے، قوم سبا ساری میری رعایا میں شامل ہے۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی، تخت آپ نے اٹھوایا، معجزہ ظاہر ہوا، ملکہ بلقیس سامنے آ گئی، سب کچھ آپ نے کیا، لیکن پھر آپ سے کہا گیا قیل لها ادخل السرح، اے سلیمان ذرا اپنے شاہی محل میں اس کو لے کے جاؤ۔ تو مولوی شاہی محل میں رہ سکتے ہیں بھائی، پیغمبر بھی شاہی محل میں رہ سکتے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں مولوی صاحب بازار آپ کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب یہ گاڑی لی تو آپ نے کہاں سے لی ہے؟ مولوی صاحب یہ دولت کہاں سے آ گئی ہے؟ یار مولوی صاحب ایک امام ہیں، ذرا تحقیق کرو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ کرپشن والے ادارے جو ہوتے ہیں اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، کبھی نماز نہیں چھوٹی، جنات کو کبھی شکایت نہیں ہوئی آپ سے، پرندوں کی بولی جانتے تھے، کبھی کسی پرندے نے شکوا نہیں کیا، ہواؤں کے اوپر بادشاہ تھی، کبھی کسی ہوا نے بھی شکوا نہیں کیا، کبھی کسی ہوا نے بھی شکوا نہیں کیا۔ ادھر تو ایک جنرل کونسلر بنتا ہے جس کے نیچے 400-500 بندے ہوتے ہیں، اس میں سے 300 شکایت کر رہے ہوتے ہیں، 200 تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جنرل کونسلر جو عام ہوتا ہے 100-200-300 بندوں کا ایک بادشاہ بنتا ہے، سمجھیں۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے مسلمان بادشاہ ہیں۔ بیت المقدس آپ نے تعمیر فرمایا ہے، بیت المقدس ایک نبی کے ہاتھ سے بنا ہوا ہے۔ آج اگر اس کے اوپر اسرائیل قبضہ چاہتا ہے تو وہ جاہل ہے، اور اس کی تباہی تب ہوگی جب وہ اس کو ہاتھ لگانے کی بڑی کوشش کرے گا، وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یہ بیت اللہ حضرت آدم کے دور سے فرشتوں کی تعمیر سے شروع ہوا ہے، مسجد نبی میرے نبی کے ہاتھ سے بنی ہے،
ان کے اوپر جو بھی اٹیک کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اب کہا گیا چلو آؤ بھائی، سلیمان مولوی ہیں، امام ہیں، بیت المقدس کے تعمیر والے ہیں، ساری دنیا کی ہوائیں، فضائیں، پرندے درندے سب ان کی سلطنت کے نیچے ہیں، چلو آؤ ذرا۔ تم کہتے ہیں جناب مولوی بالکل سادے ہی ہوں گے، ہم اپنی دولت دکھا کے ان کو بکھیر دیتے ہیں، ان کو بکھیر دیتے ہیں۔ خدا کے بندو، اپنے امام کو عزت دو، جمعرات کی روٹیاں کھلا کے مولویوں کو مت پالا کرو، مرنے والوں کے چیلم پہ سوٹ دے کے مولویوں کو مت پالا کرو، اپنے مردوں کی برسی پہ مولوی صاحب کو انعام دے کے مت پالا کرو۔ مولوی صاحب تم سے سوال کریں تب جا کر تم کہو یار چلو دے دیتے۔ 6,000 7,000 روپے تنخواہ گندم کے دانے پہ تم نے امام رکھا ہوا ہے، اور تمہارے ناشتے جو آتے ہیں وہ 10,000 روپے کے آتے ہیں۔ جی یہ سارا نظام ہے۔ آج حضرت سلیمان سے کہا گیا ملکہ کو چھوڑنا نہیں، اس کو بلاؤ۔ خیر وہ آئی، قیل لها ادخل الصرح، بادشاہت میں آ گئی، شاہی محل آیا، دروازہ کھلا، فلما رأت حسبت لجا، آپ نے وہ شیشے کا محل بنایا تھا، نیچے مچھلیاں تھی، پانی تھا، وہ ملکہ یہ سمجھی کہ جناب یہ کوئی ندی ہے، نہر ہے، وہ اپنی پنڈلیاں اٹھا کے پاؤں نیچے ڈالنے لگی۔ اس نے سوچا کہ میں نے پاؤں سیدھے پانی میں ڈالنے ہیں۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اپنی پنڈلیاں کھول کے سمجھ نہیں پائی کہ یار یہ کیا چیز بنی گئی ہے۔ فَلَمَّا رَأَتْ حَسِبَتْ لُجَّ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ۔ حضرت سلیمان نے کہا ملکہ تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہیں مار سکتی، نہ تو پاؤں لگا سکتی ہے، یہ پانی تجھے ویسے نظر آ رہا ہے، اوپر تو شیشے کا محل ہے، اوپر تو۔ اب یہ کاریگری اس کی بادشاہت میں نہیں تھی، یہ ہنر اس کے پاس نہیں تھا، اس کے انجینئر اور وزیر اس چیز سے محروم تھے، مگر حضرت سلیمان کا ایک ہدہد جو تھا وہ آپ کا ایسا نمائندہ تھا جو پوری دنیا پہ گھوم کے آپ کو خبریں بھی دیتا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا ہوئے ہوئے میں تو بھول گئی، میں تو بھول گئی، جب اس نے کہا اچھا اب کیا ہوا، آپ نے کہا بھائی صرحٌ ممرد من قواریر، یہ تو میں نے شیشے کا محل بنایا، اس وقت دنیا میں شیشے کا محل کسی اور کا نہیں تھا۔ اب وہ کہنے لگی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے ظلم کیا ہے جی، اور اللہ میری مغفرت فرما دے، میں بھول گئی تھی، میں نے سمجھا کہ مولویوں کے اور دین کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو زکوٰۃ کھاتے ہیں، صدقات کھاتے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہیں، ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، حضرت سلیمان کی ہی بادشاہت اور ایمان اور دولت کے ساتھ جڑی اور جڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ساری دنیا آپ کو بتاتی ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ فرض عین ہے، زکوٰۃ تمہارے بچوں کی صحت ہے، میاں بیوی کا اتفاق زکوٰۃ ہے، لا علاج بیماریاں آپ کی دور رہیں گی، یہ زکوٰۃ ہے، آخرت میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جانے والی زکوٰۃ ہے۔ تب جا کر تم نے کہنا ہے کہ اب حساب ہو گیا، کروڑ میں سے 2.5 لاکھ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اب کہو ھذا من فضل ربی، یہ فضل ہے۔ اگر نہیں دیا اس کا ترجمہ فضل ربی نہیں ہے، اس کا ہے ھذا من عذاب ربی، یہ دولت میرے اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک عذاب آ گیا ہے اور میں اس میں سے کچھ بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو شعبان المعظم، رمضان سے پہلے اپنی زکوٰۃ کا حساب کرو، علماء کو بٹھاؤ، بیوی کا سونا دیکھو، بیوی کی چاندی دیکھو، بیوی کے پیسے دیکھو، اپنی دکانداری پہ سامان سارا اکٹھا کرو، علماء سے مسئلہ پوچھو، اس سامان پہ زکوٰۃ دو، یہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، عام حالات والی نہیں ہے، یہ فرض ہے، جس کے اوپر آئے اس کے لیے فرض عین ہے، اس کے بغیر مال ہمارے لیے سانپ ہیں، اژدہا ہے، ایک دہشت ہوتی ہے گھر میں، خوف ہوتا ہے گھر میں کہ گھر تو میں نے بنا لیا ہے 10 کنال کا، مگر مجھے سکون کوئی نہیں آ رہا، مجھے راحت کوئی نہیں آ رہی، خوف لگتا ہے پیچھے سے کوئی آ گیا ہے، لگتا ہے مجھے کوئی اشارہ کر رہا ہے، لگتا ہے مجھے کوئی بلا رہا ہے، لگتا ہے میرے اوپر دباؤ ہے،
جناب آپ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے 10 کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی ہے نا، 10 کروڑ کی، اس میں 25 لاکھ روپیہ زکوٰۃ تھی، وہ بھی تم نے 10 کروڑ میں ڈال کے سنگ مرمر کے پتھر لگا دیے اور گرینائٹ ٹائلیں لگا دی، اب وہ ساری ہماری دشمن بن گئی، سب پہ سکون ٹوٹ گیا، ساری ہماری مخالف ہو گئی، سب میں بے برکتی آ گئی، سب میں نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مرزائی ہمارے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، کافر بنا رہے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، قربانی نہ کرنے کی وجہ سے آج مرزائی اور قادیانی دھڑا دھڑ قربانیاں کر کے مسلمانوں کو گوشت دے رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ این جی اوز کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے، ویلفیئرز کی طرف ہمیں جانا پڑ رہا ہے، مختلف معاملات میں ہماری غربت ہے اور بے ایمانی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے آج ہم کہتے ہیں عیسائی ہو پیسہ دے، یہودی ہو پیسہ دے، مرزائی ہو پیسہ دے، شیعہ ہو پیسہ دے، کوئی ہو پیسہ دے، جو ہمیں پیسہ دے گا وہی ہمارا سجن ہے، جو پیسہ نہیں دے گا وہ ہمارا سجن نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنی دکان پر پیروں اور فقیروں سے دعا کروانے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ایک دفعہ ادا کر دو، ورنہ ان دعاؤں سے آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے، ان اداؤں سے آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ مسجدوں میں رو لو، مدرسوں میں رو لو، بیت اللہ میں رو لو، مسجد نبوی میں چلے جاؤ، بیت المقدس میں چلے جاؤ، ساری دنیا کی مسجدیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہاں پوری زندگی سجدہ کرتے جاؤ کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے کچھ نہیں بڑھے گا، کچھ نہیں بڑھے گا۔ صحت کا فتنہ، مال کا فتنہ، دولت کا فتنہ۔ انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ہلاکت میں نہ جاؤ۔ ساری دنیا میں جتنے جہاد ہوئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسلمانوں سے تعاون کی بات کی۔ مسجد نبوی بنی تو میرے نبی نے تعاون کی بات فرمائی، بہت سے مقامات پہ نبی علیہ السلام نے تعاون کی بات فرمائی، لیکن جب ذخیرہ اندوزی ہوئی، قحط سالی پڑ گئی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے، جب یہودیوں نے کہا آپ دگنی قیمت لے لو، ہم آپ سے خریدتے ہیں، آگے ہم بیچیں گے، آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو میرا راستہ، بھوکا بھوک میں، پیاسا پیاس میں، ننگا ننگے پن میں، دہشت، خوف، وحشت، پورے مدینے میں قحط سالی، ہر باپ اپنے بچے کو دیکھ کے رو رہا تھا، ہر ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو رہی تھی۔ صحابہ اکرام پہ بھی ایک عجیب حالات طاری تھے اور ایک عجیب نظام تھا، اور مدینہ میں خشک سالی پیدا ہو چکی تھی، اور سیدنا عثمان غنی 100 اونٹ بھر کے لا رہے تھے، اور دنیا آفر کر رہی تھی کہ دگنی قیمت میں ہم آپ سے لیتے ہیں، آگے سیل کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھہرو، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ پھر آپ سینٹر میں آئے، آپ نے فرمایا یہ سب کچھ فی سبیل اللہ، میں اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ مجھے بتاؤ اس قحط سالی میں جب آپ کی معصوم بچی رو رہی ہے دودھ کے لیے، جب آپ کا بچہ ایک رو رہا ہو کھانے کے لیے، جب آپ کی بیوی ترس رہی ہو، جب آپ کے بچے سسک رہے ہو، جب آپ کا نظام بکھرا پڑا ہو، جب گھر میں لائٹ اور پانی جیسی نعمتیں نہ ہوں، کیسا ویران ماحول ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ 100 اونٹ آپ کو غلے کے دیتا ہے، اور ہر بندہ حلق سے جب پانی اتارے گا، گندم کا لقمہ کھائے گا، سالن کھائے گا، کپڑا پہنے گا، مجھے بتاؤ ان امیروں کو کیا فائدہ جن کے غریب سسک رہے ہو، اور وہ صحابہ جن کا ایسا نظام اللہ نے بنایا تھا، وہاں پہ مدینہ کے فقراء نے کیا دعائیں کی ہوں گی، کیا مسکرائے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب غریب کھا کے مسکرائے، اللہ کی رحمت نازل ہو کے اس کے دینے والے کی مغفرت فرما دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ دینی ہے، انشاءاللہ دینی ہے۔ مسئلہ شرعی تو یہ ہے کہ سونا 7.5 تولے ہو، لیکن ایک ہے مسئلہ محبت، تقوی، جو فتویٰ سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اب سونا آپ کا 2.5 لاکھ روپے پہ ہے، پہلے ایک وقت میں سونا 20, 30, 40, 50 ہزار پہ تھا، اس وقت تو 2.5 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوتی، اب تو 1 تولہ بھی 2.5, 3 لاکھ پہ جا رہا ہے۔
بھائی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ 1 تولہ بھی آپ کی بیوی کے پاس ہے نا، وہ بھی زکوٰۃ ادا کر دے، 2 ہے وہ بھی زکوٰۃ، فرض نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کی بات ہے، یہ دل کی بات ہے، اس میں سب کچھ آپ اللہ کے نام پہ قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مال کی وہ محبت نصیب فرمائے جس میں زکوٰۃ، فطرانہ صدقات نکلے، اور یہ کر کر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے، اعمال بدلیں گے، سکون بدلے گا، طمانینت آئے گی، زندگی میں جینے کا مزہ آئے گا، اور موت کے وقت مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔